یعنی کہ آپ بھی اگر رفع دین کرتے ہیں تو آپ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے 1400 سال سے امت یہ کر رہی ہے؟ نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے 1400 سال سے کر رہی ہے، نہیں ہے تو چلے جائیں امت کو دیکھ لیں، آپ سعودی عرب میں جا کے امت کو آبزرو کر لیں، عرب میں تو کبھی کافروں کی حکومت نہیں بن رہی. جی جی. ایون جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے وہ ایک موقع تھا کہ کافر وہاں پہ حکمران بن سکتے تھے، نہیں بنے. جی جی. وہ بھی انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دی ورلڈ وار 1 کے بعد. تو عملی تواتر چلتا آ رہا ہے عرب کے لوگوں کا. اور عرب میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں مدینہ شریف میں اس وقت بھی 40% شیعہ ہیں. اچھا. نسل در نسل شیعہ لوگ ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، نبی اسلام کے زمانے سے. وہ تو چلے کہیں گے نا جی بعد میں غلوب ہو گیا، وہ شیعان علی جو ہے وہ رافضی بن گئے، ہو گئے، چل رہے ہیں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ عملی تواتر تو چل رہا ہے. عملی تواتر جو ہے وہ ہندوؤں کی اولاد کا مانا جائے گا یا صحابہ کی اولاد کا؟ غامدی صاحب تو ہندوؤں کی اولاد کا عملی تواتر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا. ذرا عرب ملکوں میں جائیں، عرب لوگ کیوں نہیں متاثر ہوئے ترک رفع الیدین سے؟ عربی سارے رفع الیدین کرتے ہیں. یہ سارا عجمی معاملہ ہے نا. تو جز رفع الیدین کے سٹارٹ میں امام بخاری نے ایک جملہ لکھا تھا کہ عجمیوں کی عربی سے ناواقفیت کی بنا پر اس شخص نے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت امت میں جاری کر دی. ان کا گلہ یہ ہے کہ یہ عجمیوں کے اوپر ظلم کیا ہے اس بندے نے. وہ بندے کا نام نہیں انہوں نے لکھا، بعض کہتے ہیں امام حنیفہ کو انہوں نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کو انہوں نے کہا، ہم اس کے درپیان نہیں ہوتے. بہرحال وہ انہوں نے ایک سوچ کا ذکر کر کے کہا کہ یہ عجمیوں کی بدعت ہے رفع الیدین چھوڑنا، عربیوں کی نہیں ہے. لہٰذا امام بخاری جس زمانے میں ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ عرب میں یہی طریقہ چلتا ہے، تو مانے نہ ان کی. ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں ہے عربیوں کا کرنا نہ کرنا، لیکن ان کے نزدیک تو ہے نا. اگر یہ ہمیں عملی تواتر پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں. پھر کیا موطا امام مالک جو غامدی صاحب کوٹ کرتے ہیں، جی حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. آج تک کبھی توفیق نہیں ہوئی غامدی صاحب کو کہ وہ حدیث بیان کریں. ویسے تو جب نزول عیسیٰ کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی الموطا اس سے خالی ہے. تو غامدی صاحب الموطا حنفی طریقے سے تو خالی ہے. وہ تو عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث لے کے آ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، ایک ہی حدیث ہے. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. نماز کے طریقے میں ایک حدیث ہے جس میں پوسچر بتایا گیا ہے، وہ رفع الیدین والا ہے. تو پہلی حدیث کی کتاب یعنی امام مالک کے زمانے تک تو یہی سنت چل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ فریز ہو گئی. اس کے بعد تو میں نے بتایا کہ امام مالک قاضی ابو یوسف کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. تو یہ قاضی ابو یوسف نے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کے زور کے اوپر فقہ حنفی عام کی ہوئی ہے. امام مالک کے دور تک اگر یہ تھی تو قاضی ابو یوسف ان کو قائل کر لیتا نا کہ سرکار آپ ہمارا بھی طریقہ اس میں لکھ دیں. لو سامو صحیح. صحیح. نہیں، اس میں بس آخری سوال، اس میں ابھی بھی کچھ لوگ ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ امام شافعی جس طریقے کو مانتے ہیں یا اہل حدیث جس طریقے کو مانتے ہیں، کوئی بھی اس کو نماز کا بنیادی طریقہ نہیں کہتا. وہ حنفیوں کو ان کی نماز کو بھی کسی نہ کسی درجے میں قبول کرتے ہیں. جی ہم بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ اگر ہم نہ کرتے ہو تو ہم کہیں کہ حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی جی ہو جاتی ہے، تو ہم مان رہے ہیں نا. جی جی. یہ نہیں مان رہے کہ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، ایک کا کان کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کا ناک کٹا ہوا ہے، اور ایک پرفیکٹ پورا انسان بیٹھا ہوا ہے. تو ان 5 کو ہم انسان ہی کہیں گے. یہ نہیں کہ جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کہیں گے انسان نہیں ہے، اب جو ہے وہ جانور بن گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ان اماموں کی طرف اپنی نمازوں کو منسوب کرنے والے، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی انا ہے، کوئی کاڑا ہے. یہ ہے انسان ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پرفیکشن یہ ہے. غامدی صاحب نے خود نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے اپنی کتاب میں، لکھا ہے نا. انہوں نے اتنی کمزور گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے رفع الیدین والوں کو کرٹیسائز کیا، جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اب غامدی صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو یہ نہیں کہتا، بھائی آپ جن کے فرنٹ مین بن گئے ہیں نا آ کے، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے فرنٹ مین بننا چاہتے ہیں، حادثاتی طور پہ آپ آ گئے. جس طرح میں مولویوں پہ حادثاتی طور پہ مسلط ہو گیا. میں تو ایک صوفیوں والی زندگی گزار رہا تھا، ٹھیک ہے جی. اذانوں سے پہلے مسجد میں جاتا تھا، اشراق پڑھ کے آتا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے یہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کر دیا. اس طریقے سے حادثاتی طور پہ غامدی صاحب جن کے فرنٹ مین بنے ہوئے نا، حادثاتی طور پہ، خود نہیں بنے ہوئے نہ وہ بننا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو ان سے اٹھانی پڑی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ تو پھر بھی غامدی صاحب کو سنتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو مذہبی ہے نا کسی فرقے سے، وہ غامدی صاحب کو نہیں سنتا، سوائے ہمارے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ حادثاتی طور پہ جن کے فرنٹ مین بن گئے نا،
وہ تو کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. وہ سنت کا اتنا مذاق اڑا رہے ہیں. تو حامدی صاحب کا کام ہے کہ جتنا زور وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس پہ بھی زور لگائیں کہ تم سنت کی توہین کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ہم نے ان صحابہ سے رفع الیدین کی حدیثیں ثابت کی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں, جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے. صحیح. اس وقت تک تو نبی اسلام رفع الیدین کر رہے تھے. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, شاہ ولی اللہ حنفی ہے نا, ان کی حنفیت میں تو شک نہیں ہے نا. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی کم ہے, اس لیے مجھے رفع الیدین کرنے والے زیادہ محبوب ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو حامدی صاحب بھی یہ کہیں نا کہ مجھے رفع الیدین کرنے والے زیادہ محبوب ہیں.